السلام علیکم عاقل بھائی۔ عاقل بھائی، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ذی الحجہ آنے والا ہے، 10 دن، اس کے 10 دن کی اہمیت کیا ہے، اس میں کیسے عبادت کرنی چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے، پلیز اپنی ویڈیو میں یہ تفصیل سے بتا دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اور نیکی کے دن ہم اس کے اچھے فائدے اٹھا لیں اس نیکی اس دن سے۔ اور پلیز ذرا یہ ویڈیو تفصیل سے آپ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ہمارے چینل کو اگر آپ چاہتے ہو تو ان دنوں میں جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے۔ اگر ان دنوں میں آپ سپورٹ کریں گے تو دوسرے دنوں سے زیادہ فضیلت اور نیکیاں بٹورنے کا آپ کو انشاءاللہ تعالی اجر اور موقع اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان ذی الحجہ کی جو یہ جو ایام ہیں اور یہ جو راتیں ہیں اور یہ جو خاص دن ہیں، ان کی قسم کھا کر اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ یہی کم نہیں تھا اللہ رب العالمین کا اس کی فضیلت بیان کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا دن نہیں، ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو ان 10 ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو کہ راستے میں اللہ کے جان دے دے، جان اور مال کے ساتھ نکلے اور ان دونوں میں سے کسی چیز کو واپس نہ لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ تو اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو دن ہیں، یہ 10 دن افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، چونکہ بہن نے کہا تفصیل سے، تو میں قدر تفصیل سے یہاں بتانے کی کوشش کروں گا۔ العشر الاواخر من رمضان ام 10 ذی الحجہ؟ 10 ذی الحج افضل ہے یا 10 ذی الحج افضل ہے؟ رمضان کے 10 دن افضل ہیں یا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں؟ 10 الاواخر من رمضان افضل من جهة الليل۔ افضل آخر رمضان کی جو 10 راتیں ہیں یا آخری جو عشرہ ہے وہ من جہت اللیل، رات کی نسبت سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر وما أدراك ما ليلة القدر۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو یہاں شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ اس رات کے ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی زیادہ ہے بنسبت رات کے۔ والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار۔ من جہت النہار، اگر دنوں کے حساب سے دیکھا جائے تو من جہت النہار یہ دن کی زیادہ فضیلت 10 ذی الحج کے دنوں کی ہے۔ لأن فيها يوم عرفة، لأن فيها يوم عرفہ، کیونکہ اس دن عرفہ کا دن ہے۔ اس ذی الحج کے آخری دنوں میں وہ بڑا دن ہے، وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا تھا، اور یہ دن یوم عرفہ کا ہے۔ وفيها يوم النحر، وفيها يوم النحر، اور ذی الحج کے دنوں میں ہی یوم النحر بھی ہے، جبکہ مسلمانان عالم اللہ کے حضور قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ وأفضل أيام الدنيا، وهما افضل ایام الدنیا،
شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یوم فضیلت کے حساب سے عشرہ ذی الحج کے جو دن ہیں، چونکہ اس میں عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن کیوں فضیلت والا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن اسلام کو مکمل کر دیا، اور یہ دن اس لیے بھی فضیلت والا ہے کیونکہ حجاج بیت اللہ الحرام وہاں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ سے امید ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر حج کرتا ہے تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے جس نے جنم لیا ہو۔ تو اس لیے اس حج اکبر کی، یہ جو حج اکبر ہے، حج اکبر کون سا دن کہلاتا ہے؟ جو یوم عرفہ کا دن ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ فعشر ذی الحج افضل من جہت النہار، تو دنوں کے اعتبار سے ذی الحج کے جو دن ہیں یہ بڑے مبارک اور فضیلت والے دن ہیں، پورے سال کے دنوں میں افضل ہیں۔ اور عشر رمضان افضل من جہت اللیل، تو رات کے اعتبار سے رمضان کی جو آخری راتیں ہیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں۔ کیوں؟ لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي، تو لیلۃ القدر افضل اللیالی، سائر اللیالی تمام راتوں میں اللہ کے فضیلت رکھنے والی یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ صالح الفوزان سے، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر وما هي الاعمال المشروعة في العشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع اعمال کیا ہیں فضیلت کے ان ایام میں، خاص طور پر عشرہ ذی الحج کے ایام میں؟ يعني عشر ذي الحجة، نعم، يعني عشرة ذي الحجة. الأعمال المشروعة في العشر الأواخر كل عمل صالح، كل عمل صالح، شیخ فرما رہے ہیں کیونکہ حدیث میں کسی عمل کے لیے خاص نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اعمال صالح کا ذکر کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے اس میں تمام نیک اعمال ان ایام میں کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يحدد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يحدد، شیخ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں کا کوئی خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن بل انه اخبر ان هذه العشر العمل فيها هو خیر الاعمال، خیر الاعمال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر الاعمال بتایا ہے، دوسرے سال کے دنوں سے بہتر فضیلت والے یہ دن قرار پائے ہیں، تو ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ واحب الى الله عز وجل، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد ولا الجہاد فی سبیل اللہ، وہ جو حدیث صحیح بخاری کی آپ نے سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نیک اعمال کریں، اور کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اعمال ان دنوں میں کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں۔ الا من خرج بنفسه وماله ولم ولم يرجع من ذلك بشيء، ایک آدمی اگر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جہاد میں نکلتا ہے، مال اور جان اس گنوا بیٹھتا ہے اور شہید ہوتا ہے تو وہ اس کی فضیلت ہے۔ من ایام العمل فيهن خير واحب الى الله من هذه العشر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں دوسرے تمام دنوں سے۔ ولم يحدد صلی اللہ علیہ وسلم عملا خاصا، ولم يحدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں نہیں بیان کیا ہے، في هذه العشر، لیکن آپ تکبیر اور اللہ کا ذکر بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ ويذكر الله في أيام معلومات، وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، العشر هي العشر، مفسرین نے لکھا ہے یہ ایام معلومات یہی عشرہ ذی الحج کے ایام ہیں۔ التكبير التکبیر والتهليل والتہلیل،
وكذلك تکبیر اور تحلیل پڑھنا صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے کہ آپ دونوں نکلا کرتے تھے اور تکبیر اور تحلیل پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. يعني 9 أيام آخرها يوم عرفة. 9 دنوں کی فضیلت کے بعد آخرها یوم عرفہ، جو 10 ذی الحج کو مکمل کرتا ہے وہ ہے یوم عرفہ. إلا الحج فإنه لا يصوم يوم عرفة. اس دن جو 9 ذی الحج کا دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے فضیلت والا ہے کیونکہ حاجی کے علاوہ ہر مسلمان کے لیے وہاں روزہ رکھنا مسنون عمل ہے. بل يكون مفطر. بھلے حاجی روزہ نہیں رکھیں گے لیکن جو لوگ حاجی نہیں ہیں وہ روزہ ضرور رکھیں، اور ان کے ایک روزے کی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. وكذلك نوافل الصلوات. اور كذلك صلوات، جو نمازیں ہیں، جو نوافل ہیں، جو رات کا قیام ہیں، جميع الطاعات لها فضل في هذه العشر. جمیع الطاعات فیہا، شیخ فرما رہے ہیں کہ ہر نیک اعمال ان دنوں میں کرنا چاہیے. اور اب آپ کو میں لے کر چلتا ہوں شیخ سلیمان الرحیلی کی محفل میں. وہ بھی كل عمل صالح تعمل في العشر فهو أحب إلى الله. کل عمل صالح، شیخ ڈاکٹر سلیمان الرحیلی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں تو ان دنوں میں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. حتى من الجهاد في سبيله. حتی من الجہاد فی سبیلہ، حتی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے نیک اعمال کرنا. إلا لمن جاهد بنفسه وماله فقتل وذهب ماله. اللہ اکبر. ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جان اور مال گنوا بیٹھتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو وہ تو فضیلت ہے، اس کو تو وہ تو فضیلت کا کام ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے تمام کام فضیلت والے ہیں. نیکی کرنا، ہر نیکی کرنا. ومن أعظم ما يدخل في هذا يا إخوة الواجبات. اور سب سے اہم چیز شیخ فرما رہے ہیں کہ جو زیادہ اہم ہے ان دنوں میں کرنے کی، جس پر فوکس کرنا چاہیے، وہ ہے واجبات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرائض رکھے ہیں. كثير من الناس يهتمون بالنوافل في العشر ولا يهتمون بالواجبات. کثیر من الناس، شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نوافل پر تو بہت فوکس کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، نفلی کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں، لیکن فرائض پر توجہ ہی نہیں دیتے. ان 10 دنوں میں بھی فضائل پر توجہ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب فضیلت والے دن ہیں. ارے فضیلت والے دن ہیں تو ان میں تو زیادہ تمہیں ان کاموں پر توجہ دینی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب قرار دیے ہیں. تجد يحرص على أن يصوم وهذا طيب. تجد، آپ دیکھیں گے کہ نفلی روزے رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لكن ما يحرص على صلاة الجماعة. لیکن نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، فرض نمازوں کو مسجد میں ادا نہیں کرتے. ينام عن صلاة الجماعة، يترك الواجب عليه. آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. وربما أهمل في الصلاة. اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نماز میں بہت زیادہ تساہل برتتے ہوں. تقول له يا أخي سبحان الله ما رأيناك اليوم في صلاة العصر، قال والله صائم نمت. کسی کو کہا جائے کہ ہم نے آپ کو عصر کی نماز میں مسجد میں نہیں دیکھا، کہا واللہ انا صمت، میں تو روزے سے ہوں اس لیے مسجد نہیں آ سکا. اعوذ باللہ. أعظم ما العمل الصالح الواجبات. سب سے اہم کام واجبات کی ادائیگی ہے. أن تهتم بصلاتك في هذه العشر زيادة عن العادة. زیادہ عن العادہ، آپ کو دوسرے دنوں سے زیادہ ان دنوں میں فرض نمازوں کی یا فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. إن كان في العادة أنك تأتي إلى المسجد عند الإقامة وتدرك تكبيرة الإحرام. اگر آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اسی وقت آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، في هذه الأيام تبكر. فی هذه الایام تبکر، تب ان دنوں میں 10 دنوں میں خاص طور پر ذی الحج کے 10 دنوں میں آپ پہلے آنے کی کوشش کریں.
تحرص على الخشوع اور خشوع اور على إحضار قلبك خشوع و خضوع پر توجہ دیں. نماز أن عملك هذا عمل صالح يحبه الله في هذه العشر أكثر من غيرها. تو یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کو اللہ رب العالمین زیادہ پسند کرتا ہے، اور ان میں سے بھی فرائض کی ادائیگی. كذا بر الوالدين، كذا صلة الرحم. کہذا بر الوالدین، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجیے. ایسا نہ ہو کہ نفلی نمازیں پڑھیں آپ اور اطاعت اور فرمانبرداری نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ والدین کو آپ ناراض کر لیں. ایسا نہ ہو کہ رشتہ داروں کو آپ اپنے ناراض کر لیں. يدخل في هذا ذكر الله. یدخل فی ھذا ذکر اللہ. والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے میں نے پچھلے دنوں ایک خوبصورت بات شیئر کی تھی جو بہت لوگوں کو پسند آئی. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے والد کے لیے جیسے لاٹھی ہوتی ہے نا، لاٹھی کی طرح رہا کریں ہاتھ میں. وہ حکم عدولی نہیں کرتی، وہ سہارا بنی رہتی ہے، زبردست سہارا والد کا بنی رہتی ہے. کبھی حکم عدولی نہیں کرتی اور نہ ہی اکڑ کر کبھی جو جتنا بھی کام والد اس سے لیتا ہے وہ لیتی ہے. تو آپ بھی اپنے والد کی لاٹھی بننے کی کوشش کریں، اس کا سہارا بنیں. يدخل في هذا الصوم كما قررناه، يدخل في هذا الإحسان إلى الناس. احسان الی الناس، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے کام آئیں، ان کو صدقہ دیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئیں. کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اس کے ساتھ جا کر اس کے کام کو حل کرنے کی کوشش کریں. أنواع الإحسان. مختلف جس طرح کے بھی احسان اور نیک اور صدقے کے کام آپ کر سکتے ہیں ان دنوں میں آپ کو کرنے چاہیے. الإحسان باللسان، احسان الإحسان بالبسمة. احسان باللسان، آپ زبان سے کسی کو اچھی بات بتا دیجئے، ابتسامہ، اور آپ خوش رہ کر بھی لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی سبب بنیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. إحسان بالمال. احسان بالمال، مال سے لوگوں کی مدد کیجئے. یہ سارے نیک اعمال ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. إحسان يدخل في هذا والله عز وجل يحبه. یہ وہ نیک اعمال ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. ہر نیک عمل، پانی پلانا، کھانا کھلانا، لوگوں کی مدد کرنا، صرف مسلمانوں ہی کی نہیں، غیر مسلموں کی بھی مدد کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں پر توجہ دیتے دیتے اپنے پڑوس میں جو غیر مسلم رہ رہا ہے اس کو اگنور کر دیں. ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. اور جب احسان کریں تو احسان کرنے میں اسی سے پہل کریں، اس غیر مسلم کو پہلے راضی کریں، اس کو مال کا صدقہ دیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں. ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب. یہاں پھر وہی حدیث پیش کی جا رہی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اعمال کے ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ پسند ہے. اب اخیر میں آپ سے ایک چیز اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں چونکہ کچھ ایسی روایات بھی عام کی جاتی ہیں، ضعیف روایات، ان سے بھی آپ کو متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، پہلی حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ روایت کہا جاتا ہے کہ حضرت عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کیا جانا بہت پسند ہے. ان دنوں کا ہر روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان دنوں میں ہر رات کی شب بیداری شب قدر کے قیام کے برابر ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب الصوم میں نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت نہایت ہی ضعیف ہے. ابن ماجہ نے بھی اسے کتاب الصیام میں نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ پہ، حدیث نمبر 5142 پر. تو جن دنوں سے ہم گزرتے ہیں نا ان دنوں میں بہت ساری ضعیف روایت بھی عام ہوتی ہے. دوسری حدیث جو ضعیف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. جو شخص ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھے اس نے گزشتہ سال کا اختتام اور آئندہ سال کا افتتاح روزے سے کیا ہے. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ 50 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ بھی روایت ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے. اس کو بھی امام ابن جوزی نے الموضوعات میں نقل کیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور تیسری حدیث بھی ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات جاگ کر گزارے اس کا دل اس دن موت سے محفوظ رہے گا.
جب سارے دل موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بھی ضعیف نہیں بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ضعیفہ والموضوعہ میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست، ان دنوں میں کام تو بہت ہیں کرنے کے، ایمان کی تجدید کیجئے، نیک اعمال کیجئے، فرائض کو انجام دیجئے، اور خاص طور پر رمضان کے بعد ان دنوں میں جو فضیلت والے دن ہیں، رمضان کے جو آخری دن ہیں وہ اپنی راتوں کی وجہ سے فضیلت والے ہیں، لیکن یہ 10 ذی الحج کے جو ایام ہیں یہ دنوں کی فضیلت، اس میں کوئی بھی نیک عمل آپ کریں گے تو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نیک اعمال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ترغیب دلائی ہے، کوئی خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ ان دنوں میں جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 10ویں دن عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ ترشوائیں پہلے ذی الحج سے لے کر جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان اعمال میں تکبیر اور تحلیل اللہ کا شکر ادا کریں، اور تیسرا کام یہ کہ ہر چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں، اور اپنا صدقہ اور خیرات کرنے میں پہلے سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ ان نیک دنوں میں، ان فضیلت والے دنوں میں جتنا نیک عمل آپ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو دوسرے کاموں سے یہ فضیلت والا آپ کا عمل بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور اس بہن کو بھی اور ہم تمام نور ٹی وی چینل کے ویورز کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور ان مبارک دنوں میں اللہ رب العالمین صدقہ اور خیرات کرنے میں ہمیں پیچھے نہ رہنے دے۔ ہمیں ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سماج کو خوبصورت سماج بنانے میں، چاہے وہ ہم کسی بھی طریقے سے ہو، ابتسامہ، خوبصورت مسکراہٹ لوگوں کے چہرے پر پہنچانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کانٹے کو راستوں سے اٹھا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو ہر نیک عمل جو آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں وہ دوسرے دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ ہمارے چینل کو اگر آپ چاہتے ہوں تو ان دنوں میں جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے۔ اگر ان دنوں میں آپ سپورٹ کریں گے تو دوسرے دنوں سے زیادہ فضیلت اور نیکیاں بٹورنے کا آپ کو انشاءاللہ تعالی اجر اور موقع اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔